سورہ مومن۔ خدا کے نام سے بے انتہا جو مہرباں ہے رحم والا ہے۔ حامیم۔ کتاب اللہ کی جانب سے ہے نازل شدہ یہ، جو ہے غالب جاننے والا، گناہ وہ بخشنے والا ہے، توبہ ماننے والا، عذاب سخت کا مالک ہے اور ہے صاحب فضل و کرم۔ اس کے سوا کوئی نہیں معبود، سب کو لوٹنا ہے اس کی جانب ہی۔ جو کافر ہیں جھگڑتے ہیں وہی آیات ربانی کے بارے میں۔ اے پیغمبر، نہ کھائیں آپ دھوکہ مختلف شہروں میں ان کے گھومنے پھرنے سے، ہرگز یہ کہ ان پر ہو نہیں سکتا عذاب سخت۔ ان سے پہلے قوم نوح نے اور بعد کے لوگوں نے جھٹلائے پیغمبر، اور یہ ہر قوم نے چاہا کہ وہ اپنے پیغمبر کو پکڑ کر قتل کر ڈالے۔ انہوں نے بحث کی باطل کہ وہ نیچا دکھائیں حق کو، لیکن میں نے پھر پکڑا انہیں، میری طرف سے تھی سزا کیسی یہ۔ اور حکم خدا یوں ہو گیا پورا کہ کافر سب کے سب ہیں دوزخی۔ جو عرش کے حامل ہیں اور جو ارد گرد اس کے فرشتے ہیں، وہ سارے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ وہ ہیں ایمان والے، اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے رب، تو نے اپنے علم اور رحمت سے ہر شے گھیر رکھی ہے، انہیں تو بخش دے، توبہ کریں جو اور تیری راہ اپنائیں، بچا لے تو انہیں نار جہنم سے۔ ہمارے رب انہیں اور ان کے سارے باپ دادا بیویوں اولاد کو جو نیک ہیں تو دائمی جنت میں لے جا، جس کا ان سے تیرا وعدہ ہے، یقیناً تو ہی غالب اور دانا ہے۔ گناہوں کی انہیں شامت سے رکھ محفوظ تو، اس دن بچایا تو نے جس کو بھی تو گویا اپنی رحمت سے نوازا۔ کامیابی ہے بڑی بھاری یہ۔ بے شک کفر کے جو مرتکب ٹھہرے، کہا جائے گا یہ ان سے کہ اللہ کا جو غصہ ہے کہیں اس سے ہے وہ بڑھ کر جو غصہ تھا تمہارا، اور بلایا تم کو جاتا تھا جو ایمان کی طرف تم کفر کرتے تھے۔ کہیں گے وہ، ہمارے رب، ہمیں 2 مرتبہ مارا، ہمیں 2 مرتبہ تو نے کیا زندہ، ہمیں اقرار ہے اپنے گناہوں کا، کوئی رستہ نکلنے کا یہاں سے ہے بھلا؟ ان سے کہا جائے گا یہ سب اس لیے ہے جب کیا جاتا تھا ذکر اللہ کی وحدانیت کا تم کہاں تھے مانتے، اور گر شریک اس میں کیا جاتا کسی کو مان لیتے تھے۔ تو اب ہے فیصلہ اللہ کا جو ہے بلند و بالا و برتر، وہی تو ہے دکھاتا ہے نشانی ایک سے ایک بڑھ کر تمہیں جو اپنی قدرت کی، تمہارے واسطے وہ آسماں سے رزق برساتا ہے، بس حاصل نصیحت ہے وہی کرتا، رجوع اللہ کی جانب جو کرتا ہے۔ تو اللہ کو پکارو تم عبادت کر کے خالص، چاہے یہ کافر برا مانے۔ وہی ہے عرش کا مالک، وہ عالی مرتبہ ہے، اپنے جس بندے پہ چاہے وہی اپنے حکم سے نازل کرے، تاکہ جو دن پیشی کا ہے سب کی ڈرائے اس سے۔ اس دن سب نکل آئیں گے قبروں سے، اور ان کی کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی، اور ندا آئے گی، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ کہا جائے گا صرف اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ ہر شخص کو اس کی کمائی کا دیا جائے گا بدلہ آج، اور ہرگز نہ ہوگا ظلم کوئی بھی کسی پر آج، بے شک جلد لینے والا ہے اللہ حساب۔ اور آپ ان کو جلد آنے والے اس دن سے ڈرائیں جب کلیجے منہ کو آ جائیں گے گھٹ گھٹ کر، نہ ہوگا ظالموں کا دوست اور کوئی سفارش کرنے والا، بات مانی جائے جس کی۔ وہ تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی چھپی باتوں کو بھی ہے جانتا، اور ٹھیک ٹھیک اللہ کرے گا فیصلہ، لیکن
پرستش جس کی یہ کرتے ہیں اللہ کے سوا، ہرگز کوئی بھی فیصلہ وہ کر نہیں سکتے۔ یقیناً سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے گھوم پھر کر اس زمین پر، ان سے پہلے جو تھے ان کا کیا ہوا انجام؟ قوت اور طاقت میں اور اپنی یادگاریں چھوڑ جانے میں بھی تھے ان سے کہیں بڑھ کر وہ۔ اللہ نے انہیں پکڑا تو کوئی تھا نہ جو ان کو بچا لیتا، فقط یہ اس لیے تھا جو پیغمبر معجزے لے کر تھے ان کے پاس آتے، ان کا وہ انکار کرتے تھے، تو اللہ نے انہیں پکڑا۔ یقیناً وہ قوی ہے اور عذاب سخت کا مالک۔ اور اپنی آیتوں اور حجتوں کے ساتھ بھیجا ہم نے موسیٰ کو، جو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ کہنے لگے وہ، یہ ہے جادوگر بہت جھوٹا۔ ہماری سمت سے حق لے کے ان کے پاس وہ آئے تو وہ بولے کہ ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، رکھو زندہ تم ان کی بیٹیوں کو، قتل کر دو ان کے بیٹوں کو، مگر ان کافروں کی ساری تدبیریں غلط ہوتی ہیں۔ پھر ایک دن کہا فرعون نے درباریوں سے، چھوڑ دو مجھ کو کہ میں موسیٰ کو جان سے مار ڈالوں، اور یہ بے شک اپنے رب کو بھی بلا لے، مجھ کو خدشہ ہے بدل ڈالے نہ یہ دین کو تمہارے، یا کرے برپا فساد اس ملک میں۔ کہنے لگے موسیٰ کہ آتا ہوں پناہ میں اپنے رب کی میں ہر ایسے شخص سے جو ہے تکبر کرنے والا اور نہیں ایمان رکھتا جو قیامت پر۔ کہا فرعون کے لوگوں میں ایسے ایک مومن نے کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا لوگوں سے، بھلا اس بات پر اس شخص کو تم قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب ہے اللہ، اور تمہارے رب کی جانب سے دلیلیں لے کے جو آیا ہے، گر جھوٹا ہے یہ تو جھوٹ ہے اس کا اسی پر، اور اگر سچا ہے تو تم سے ہے وعدہ جس عذاب سخت کا تم پر وہ آئے گا۔ نہیں اللہ ہدایت بخشتا جھوٹے کو حد سے بڑھنے والے کو۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری بادشاہی آج ہے اور تم ہو غالب اس زمین پر، اور اگر آیا عذاب اللہ کا ہم پر تو پھر کس کی مدد ہوگی؟ کہا فرعون نے، کہتا ہوں میں جو دیکھتا ہوں، میں تمہیں وہ راہ بتلاتا ہوں جو ہے ٹھیک۔ مومن نے کہا، لوگو مجھے ڈر ہے کہ تم پر بھی نہ آئے روز بد ایسا جو آیا تھا پرانی امتوں پر، جیسے قوم نوح اور عاد و سمود اور بعد کی قومیں، اور اللہ چاہتا ہرگز نہیں بندوں پہ اپنے ظلم۔ اور مجھ کو ہے ڈر اس دن کا بھی جس دن پکاریں گے سبھی ایک دوسرے کو، اور پھر لوٹو گے جب تم پیٹھ پھیرے، کوئی بھی ہوگا نہ اللہ سے بچانے والا تم کو، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑے کون ہے پھر اس کا ہادی۔ اور اس سے پہلے یوسف بھی دلیلیں لے کے آئے تھے تمہارے پاس، لیکن تم رہے شک میں۔ ہوئے جب فوت وہ کہنے لگے تم اب نہ بھیجے گا خدا کوئی پیغمبر، اور خدا گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے ہر ایسے شخص کو جو حد سے بڑھ جائے، رہے جو مبتلا شک میں۔ جھگڑتے ہیں دلیلوں کے بغیر آیات ربانی کے بارے میں جو، یہ اللہ اور سب مومنوں کے واسطے بھاری ہے ناراضی، اور ایسے ہی لگا دیتا ہے اللہ مہر ہر ایک سرکش و مغرور کے دل پر۔ کہا فرعون نے حامان سے ایک دن، کرو تعمیر میرے واسطے اونچا محل ایسا کہ میں افلاک کے رستوں تلک پہنچوں، وہاں میں جھانک کر دیکھوں ذرا معبود موسیٰ کو، سمجھتا ہوں اسے میں وہ ہے جھوٹا۔ اور ایسے ہی جو تھے اعمال بد فرعون کے، اچھے اسے معلوم ہوتے تھے، اور اس کو راہ سے بھی روکا گیا تھا، اس کی ہر تدبیر تھی بیکار۔ مومن نے کہا ان سے، اے میری قوم کے لوگوں، کرو تم پیروی میری کہ راہ حق کی جانب میں کروں گا رہبری۔ اے قوم، یہ دنیا ہے فانی،
اور ہمیشہ کا جو گھر ہے آخرت ہے۔ جس نے بھی کی ہے برائی اس کا بدلہ ہے برائی، اور کرے گا جو بھی نیکی۔ صاحب ایمان ہو کوئی مرد یا عورت تو ایسے لوگ ہوں گے داخل جنت، وہاں روزی بھی وہ بے انت پائیں گے۔ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے، تم کو بلاتا ہوں نجات اخروی کی سمت میں، اور تم بلاتے ہو مجھے دوزخ کی جانب۔ تم مجھے دیتے ہو دعوت میں کروں کفر اور خدا کے ساتھ ٹھہراؤں شریک اس کو کہ جس کا کچھ نہیں ہے علم مجھ کو۔ میں تمہیں دیتا ہوں دعوت بس خدائے غالب و غفار کی جانب۔ مجھے جس کی طرف دیتے ہو تم دعوت وہ اس قابل نہیں دنیا و عقبہ میں پکارا اس کو جائے۔ لوٹنا ہم سب کو ہے اللہ کی جانب، اور جو حد سے گزر جائیں ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے۔ کرو گے یاد تم باتوں کو میری، میں سپرد اللہ کے کرتا ہوں اپنا کام، بے شک وہ ہے بندوں کا نگہباں۔ اس کو اللہ نے بچایا ان کی چالوں کی برائی سے، انہوں نے سوچ جو رکھی تھی، اور گھیرا عذاب سخت نے فرعون اور اس کی قوم کو۔ دوزخ کی ہے وہ آگ جس کے سامنے سب لائے جاتے ہیں یہ صبح و شام، اور جس دن قیامت ہوگی ہوگا حکم ان فرعونیوں کو ایک عذاب سخت میں ڈالو۔ وہ جب دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو جو کمزور ہوں گے وہ بڑوں سے یہ کہیں گے ہم تو تابع تھے تمہارے، کیا ہٹا سکتے ہو تم یہ آگ؟ اور وہ یہ کہیں گے ہم تو خود اس آگ میں ہیں، اور خدا تو کر چکا ہے فیصلہ بندوں کے بارے میں۔ تمام اہل جہنم بول اٹھیں گے مل کے داروغوں سے، تم ہی اپنے رب سے یہ کہو کر دے کمی کوئی کسی دن تو ہمارے اس عذاب سخت میں۔ وہ یہ کہیں گے کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں تھے آئے لے کر معجزے؟ بولیں گے ہاں۔ وہ پھر کہیں گے تم پکارو خود ہی، لیکن ہر پکار ان کافروں کی بے اثر بیکار ہوگی۔ اور کریں گے ہم مدد اپنے رسولوں اور سب ایمان والوں کی، حیات دنیاوی میں بھی اور اس دن بھی کہ جب ہوں گے گواہی دینے والے سب کھڑے۔ جب ظالموں کو فائدہ دے گی نہ ہرگز معذرت ان کی کوئی، ان کے لیے لعنت ہی ہوگی، بدترین ہوگا ٹھکانہ ان کی خاطر۔ اور ہدایت ہم نے دی موسیٰ کو اور پھر قوم اسرائیل کو وارث بنایا اس کتاب حق کا، جو ارباب دانش کے لیے تھی ایک ہدایت اور نصیحت۔ اے پیغمبر صبر کیجئے، جو خدائے پاک کا وعدہ ہے وہ بے شک ہے سچا۔ مغفرت کیجئے طلب کوتاہیوں کی، اور اپنے رب کی تسبیح و ثنا صبح و مسا کیجئے۔ جھگڑتے بے سبب آیات ربانی کے بارے میں ہیں جو ان کے دلوں میں ہے بڑائی کی ہوس، حالانکہ وہ ہرگز نہیں پہنچیں گے اس حد تک۔ طلب کیجئے پناہ اللہ کی، وہ ہے سننے والا دیکھنے والا۔ زمین اور آسمانوں کی ہے پیدائش، کہیں پیدائش انسان سے بڑھ کر، مگر ہیں لوگ اکثر بے خبر۔ یکساں نہیں بینا و نابینا، نہ ہیں یکساں کبھی ایمان والے نیک اور بدکار، لیکن تم بہت کم غور کرتے ہو۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ایک دن قیامت آنے والی ہے، مگر اکثر نہیں ایمان رکھتے۔ اور تمہارے رب کا ہے فرمان مجھ سے تم دعا مانگو، کروں گا ان دعاؤں کو تمہاری میں قبول۔ اور لوگ جو میری عبادت سے کریں گے سرکشی پہنچیں گے دوزخ میں ذلیل و خوار ہو کر۔ وہ بنائی رات اللہ نے تمہارے واسطے تاکہ کرو آرام، اور دن کو بنایا اس نے روشن کام کرنے کے لیے۔ بے شک خدا لوگوں پہ اپنا فضل کرتا ہے مگر اکثر ہیں ناشکرے۔ وہی اللہ ہے تم سب کا رب، ہر چیز کا خالق، نہیں اس کے سوا معبود کوئی۔ پھر کدھر تم بہکے جاتے ہو؟ اسی صورت وہ سب بہکے ہوئے تھے لوگ جو انکار کرتے تھے خدا کی آیتوں کا۔ اور خدا ہی ہے بنایا ہے ٹھہرنے کی جگہ جس نے زمین کو، اور تمہارے واسطے چھت آسماں کو،
صورتیں اچھی بنائی ہیں تمہاری اور عمدہ نعمتیں بھی دی ہیں کھانے کو. وہی اللہ تمہارا رب ہے بابرکت، وہ ہے سارے جہاں کا پالنے والا. وہ زندہ ہے ہمیشہ اور نہیں اس کے سوا معبود کوئی. تم کرو اس کی عبادت اور پکارو اس کو. سب حمد و ثنا اللہ کی خاطر ہے جو ہے سارے جہاں کا پالنے والا. اے پیغمبر یہ کہہ دیجئے عبادت سے مجھے روکا گیا ہے ایسے معبودوں کی اللہ کے سوا جن کو رہے ہو تم پکار. آئی ہیں جبکہ روشن و واضح دلیلیں میرے رب کی پاس میرے، اور مجھ کو حکم ہے یہ تابع فرمان ہو جاؤں میں رب العالمین کا. اور وہی تو ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے اور پھر لوتھڑے سے، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالا بطن مادر سے، بڑھایا پوری قوت سے جوانی میں، کیا پھر اس نے بوڑھا، اور کچھ پہلے ہی مر جاتے ہیں. تم کو زندہ رکھتا ہے خدا ایک خاص مدت تک کہ تم سمجھو. وہی کرتا ہے زندہ اور وہی ہے مارتا. پھر جب کسی بھی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے کہتا ہے اسے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے فوراً. اے پیغمبر کیا نہیں یہ آپ نے دیکھا جھگڑتے ہیں جو لوگ آیات ربانی کے بارے میں، کدھر بھٹکے ہوئے ہیں وہ. کتاب آسمانی کو اور ان باتوں کو جھٹلایا جنہوں نے ساتھ بھیجی تھی رسولوں کے جو ہم نے. جلد انہیں معلوم ہو جائے گا. ہوں گے گردنوں میں طوق ان کی اور زنجیروں میں سب جکڑے گھسیٹے جائیں گے وہ کھولتے پانی میں. پھر ان کو جلایا جائے گا نارے جہنم میں. یہ پوچھا جائے گا ان سے کہاں ہیں وہ کہ تم جن کو بناتے تھے شریک اللہ کا. وہ کہہ اٹھیں گے سب کے سب کھوئے گئے ہم سے. پکارا تھا نہ بلکہ ہم نے پہلے بھی کسی کو. اور خدا تو کافروں کو ایسے ہی گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے. سزا اس کی ہے یہ ناحق زمین پر تم جو خود میں تھے مگن اور بس یوں ہی اتراتے پھرتے تھے. ہمیشہ کے لیے دوزخ کے دروازوں میں اب ہو جاؤ داخل، اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا برا ہے. اے پیغمبر صبر کیجئے، جو خدائے پاک کا وعدہ ہے بے شک وہ ہے سچا. اور جو وعدے کیے ہیں ان سے ہم نے کچھ دکھا دیں آپ کو یا پھر بلا لیں آپ کو ہم پاس اپنے، لوٹنا ان کو بہر صورت ہماری ہی طرف ہے. ہم نے بھیجے ہیں پیغمبر آپ سے پہلے بھی جن میں بعض کے احوال تو ہم نے بتائے آپ کو اور بعض کے ہم نے بتائے ہی نہیں. کوئی پیغمبر بھی نہیں مقدور یہ رکھتا کہ لائے معجزہ کوئی بغیر اذن الہی کے. خدا کا حکم جب آئے گا حق کے ساتھ ہوگا فیصلہ، اور اہل باطل سب کے سب ہوں گے خسارے میں. ہے اللہ وہ تمہارے واسطے پیدا کیے چوپائے جس نے، کچھ سواری ہیں تمہاری اور کچھ کھاتے ہو تم. ان میں بہت سے فائدے ہیں تاکہ تم ان کی سواری سے جہاں چاہو پہنچ جاؤ. اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے رہتے ہو. دکھاتا ہے خدا اپنی نشانی ایک سے ایک بڑھ کر، کرو گے تم بھلا انکار کس کس سے. نہیں چل پھر کے کیا دیکھا انہوں نے اس زمین پر، کیا ہوا انجام ان سے پہلے لوگوں کا کہ جو ان سے کہیں بڑھ کر قوی اور سخت تھے. کتنی ہی ان کی یادگاریں تھیں مگر ان کو نہ کوئی فائدہ ان کا ہوا ہرگز. پیغمبر پاس ان کے آئے لے کر آیتیں تو علم پر اپنے وہ اترانے لگے، اور وہ اڑاتے تھے ہنسی جس کی اسی نے ان کو آ گھیرا. عذاب سخت جب دیکھا پکار اٹھے، خدائے واحد و یکتا پہ ہم ایمان لائے اور کسی بھی شرک کا انکار کرتے ہیں. مگر ایسے عذاب سخت کے بعد ان کے ایمان نے نہ پہنچایا کوئی بھی فائدہ ان کو. یہ ہے اللہ کا معمول
جو بندوں کے بارے میں ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور کافر وہاں گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے سارے۔